الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کا ہمارا یہ اجتماع سیرت رحمت للعالمین کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، سیرت کو بیان کرنا، سیرت کو سننا ان دنوں کا ایک بہترین مشغلہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے آج کا یہ اجتماع رکھا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت آپ حضرات کے سامنے آئے تاکہ سن کر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں۔ ان پہلوؤں میں سے ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہونا یہ آپ کی سیرت کے کئی پہلوؤں میں ایک عظیم شان پہلو ہے۔ میں نے آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے آپ حضرات کو یہی بات سمجھانی ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیسے ہے۔ رحمت اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر ہمارے لیے رحمت بنا کے ایک بہت بڑا محسن بنا کے بھیجا، ایک بہت بڑا انسانیت پر سایہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت بن کے آئے ہیں سارے جہانوں کے لیے۔ رحمت للعالمین میں عالمین کا لفظ جو ہے یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین اس کی جمع ہے۔ رحمت للعالمین کا معنی سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ جب رحمت کی تقسیم کرتے ہیں تو اس کی تفصیل بعد میں جاتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت اقدس حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کا، وہ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ ان دنوں میں حضرت کی بھی اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہی جانتے ہیں کہاں کہاں جانا ہوتا ہے، تو ان حضرات کی میرے اوپر شفقتیں ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ اگر میرے بیان سے کچھ دیر پہلے آ جاتے تو میری خواہش تھی بھی کچھ دیر کے بعد ارشاد فرماتے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی زیارت کرنا ہی ثواب ہے، کوئی بات اگر ارشاد فرما دی تو سونے پہ سہاگا ہے نا جی۔ میں حضرت کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بات سمجھا رہا تھا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، اور عالمین اس کی جمع ہے، اور جب عالم کا لفظ بولا جاتا ہے عموماً 4 عالم مراد لیے جاتے ہیں جس سے ہر انسان کو واسطہ ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ نمبر 1 عالم ارواح، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری انسانیت کی ارواح کو پیدا کر کے جس جہان میں رکھا ہے اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عالم ارواح میں بھی رحمت ہے، عالم دنیا میں بھی رحمت ہے، عالم برزخ میں بھی رحمت ہے، عالم آخرت میں بھی رحمت ہے۔ عالم ارواح میں کیسے رحمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک عہد اور پیمان کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسانوں کی ارواح سے لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، ایک عہد لیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، الست بربکم سے، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ساری عالم ارواح میں موجود ارواح سے مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سوال رب تعالیٰ کا تھا، جواب دینا ہر بندے کے بس میں نہ تھا، اس لیے کہ جتنا سوال کرنے والا بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا جواب اس کا گہرا ہوتا ہے، اس کے جواب دینے میں بسا اوقات اتنی ہی زیادہ ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے، اور بندے کو بسا اوقات حوصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارے کے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اللہ پاک نے سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری کی ساری انسانیت کی ارواح خاموش تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آگے بڑھی اور اس سوال کا جواب دیا، بلا کیوں نہیں، آپ واقعی ہمارے پروردگار ہیں، آپ واقعی ہمارے رب ہیں۔ جب یہ جواب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے دیا تو سب کے لیے جواب دینا آسان ہو گیا۔ حضور سے جواب کو سیکھ کر ساری کی ساری انسانیت کی ارواح نے کہا، بلا واقعی رب تعالیٰ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں رحمت للعالمین ہیں۔ اگر رب تعالیٰ نے سوال فرمایا ہے، جواب اگر حضور آگے بڑھ کر نہ دیتے، آپ کی روح مبارک جواب نہ دیتی، ساری کی ساری ارواح جواب کو سیکھ نہ پڑتی اور ان کو جواب دینے کا حوصلہ نہ ہوتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس نے سب سے پہلے جواب دیا ہے، آپ سے جواب کو سیکھ کر ساری انسانیت کی ارواح نے جواب دیا ہے۔ تو یہ عالم ارواح میں رحمت ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے، انسانیت کو جواب دینے کا حوصلہ نہ ہوتا، انسانیت کو جواب دینا نہ آتا۔ الفاظ کتنے مختصر ہیں، بلا بلا کمانے کیوں نہیں، واقعی آپ پروردگار ہیں، کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ الفاظ کتنے مختصر ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جو بات ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے آپ کو یہ خاص شان عطا کی گئی ہے۔ بات آپ ارشاد فرماتے ہیں، الفاظ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، معانی کا سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے، فضلت الانبیاء بست، مجھ کو 6 وجہ سے
ہے, دوسرے نبیوں پر فضیلت ہے. پہلی شان یہ بیان فرمائی, فرمایا اوتیت جوامع الکلم, سارے نبیوں پر مجھے اس وجہ سے فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے مجھ کو جامع کلمات عطا کیے ہیں. جامع کلمات کا مطلب یہ ہے الفاظ تعداد کے اعتبار سے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر معانی کا ایک سمندر لیے ہوئے ہوتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے سوال کے جواب میں الستو بربکم بڑا جامع معنی مختصر ترین جواب ارشاد فرمایا, جامع ترین جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا بلا, کیوں نہیں. ساری انسانیت نے مختصر سے مختصر الفاظ میں جواب دینے کو حضور سے سیکھ لیا. یہ عالم ارواح میں رحمت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں, اس کے بعد بندہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں منتقل ہوتا ہے. عالم دنیا میں آپ رحمت ہے. میں اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. میرا اصل موضوع یہ ہے کہ میں نے تمہید باندھی ہے. عالم دنیا میں رحمت ہے. اگر عالم دنیا میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے, یہ کائنات نہ ہوتی. اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. اگر حضور کی ذات دنیا میں نہ آتی, انسانیت کا وجود نہ ہوتا, کسی مخلوق کا وجود نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو سجایا اس انسانیت کو دنیا میں بسانے کے لیے. عالم دنیا میں بھی رحمت ہے. اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد عالم برزخ ہے. جب بندہ اپنی دنیا کی زندگی کو پورا کر لیتا ہے, ہر بندہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. عالم برزخ سے مراد یہ ہے, عالم دنیا سمجھ گئے, دنیا میں آنے سے لے کر موت تک کے وقت کو عالم دنیا کہتے ہیں. موت کے بعد کے وقت سے لے کر قیامت تک اٹھنے تک کے وقت کو اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عالم برزخ میں بھی رحمت ہے. عالم برزخ میں رحمت کیسے ہیں؟ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, جن میں سے ایک کا نام منکر ہے, دوسرے کا نام نکیر ہے. آ کر سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک. قبر کا عذاب اور ثواب مختصر ہے, اس لیے حساب و کتاب بھی مختصر ہے. قیامت کا حساب و کتاب تفصیلی ہوگا, اس لیے اس کی جزا اور سزا جنت اور جہنم کے اندر کیا یہ بھی لمبا ہے. عالم برزخ کے اندر جب بندہ چلا جاتا ہے, گھر والے دفنا کے واپس لوٹتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, مرنے والے کو بٹھا لیتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے, بتا تیرا نبی کون ہے. بعض روایت میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال یوں ہوتا ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس آدمی کے متعلق تو کیا کہتا تھا, تیرا اس کے متعلق کیا موقف ہے. قبر سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سامنے آ جاتی ہے. امتی سے سوال ہو رہا ہوتا ہے, یہ مشکل گھڑی ہے. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے تو اس کو جواب دینا آسان ہو جاتا ہے. یہ عالم برزخ میں رحمت ہے. قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن عالم قیامت, موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا زمانہ یہ عالم برزخ ہے. قیامت کے بعد سے لے کر ہمیشہ کا زمانہ, ہمیشہ کے حالات یہ عالم آخرت ہے. اس کو عالم قیامت بھی کہہ دیتے ہیں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالم آخرت میں بھی رحمت ہے. جب ساری کی ساری انسانیت جمع ہوگی, آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سارے انسان جمع ہوں گے, حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے. حساب و کتاب کسی طریقے سے شروع ہو جائے, مختلف انبیاء کے پاس لوگ اکٹھے ہو کر جائیں گے, ہر ایک انکار کرے گا. میں اس معاملے میں اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر سفارش اس وقت نہیں کر سکتا. آخر کار لوگ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. انبیاء بھی آخری نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے. جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, آ کر درخواست کریں گے, بڑی گرمی ہے, بڑی شدت ہے, بڑی پریشانی ہے, آپ رب تعالیٰ سے سفارش فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس حساب و کتاب کو شروع کر لے تاکہ پریشانی دور ہو جائے. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
سجدے میں گر جائیں گے۔ اب اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں اللہ پاک کی حمد و ثنا جن الفاظ سے کروں گا وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس وقت جو الفاظ اللہ پاک میرے ذہن میں ڈالیں گے میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بڑے عظیم طریقے سے کروں گا۔ اب اللہ پاک فرمائیں گے جوش اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگے آپ کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے یوں بات نہیں منواتے، یوں بات نہیں منواتے کہ فخر کرتے ہو میں نبی آخری ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں، میں جو ہے نبیوں سے افضل ہوں، نہ سجدے میں گر کر رب تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ آپ فرمائیں گے یا باری تعالیٰ انسان بڑے پریشان ہیں، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کے نتیجہ میں حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اگر آپ اس وقت موجود نہ ہوں تو انسانیت تو بڑی پریشان رہے گی، اس لیے قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے مقام محمود پر فائز ہو کر، تو عالم آخرت میں بھی رحمت ہیں۔ خیر میں بات سمجھا رہا تھا، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، تو چار جہان تو بڑے ہو گئے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ آپ کی ذات اقدس عالم ارواح میں بھی رحمت ہے، عالم دنیا میں بھی رحمت ہے، عالم برزخ میں بھی رحمت ہے، عالم آخرت میں بھی رحمت ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ عالم جو ہیں جہان جو ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ جتنے اس کائنات کے اندر مخلوقات ہیں، عام طور پر ہم کہتے ہیں 18,000 مخلوقات ہیں۔ کتنی مخلوقات ہیں؟ 18,000 مخلوقات۔ تو 18,000 مخلوقات، ہر مخلوق کا اپنا جہان ہے، ہر مخلوق کا اپنا جہان ہے۔ اگر 18,000 مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا اپنا جہان ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہے، 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین کا یہ معنی ہے۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو عام طور پر جو مخلوقات ہیں ان میں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ چند مخلوقات کے علاوہ مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں۔ مذکر کا جہان الگ ہے، مؤنث کا جہان الگ ہے، مذکر کا جہان الگ ہے، مؤنث کا جہان الگ ہے۔ جب یہ بات ہے مذکر کے زندگی گزارنے کے طور طریقے، اس کی اپنی سوچ اور فکر الگ ہے، جو مؤنث ہے اس کے طور طریقے زندگی گزارنے کا طرز یہ مذکر سے الگ ہے، تو پھر 18 کو 2 سے ضرب دے لو کتنا ہو گیا؟ 36۔ تو 36,000 جہان ہو گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس 36 جہان کے لیے رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اچھا جب آپ کی ذات 36,000 جہانوں کے لیے رحمت ہے تو پھر مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ مذکر اور مؤنث کی تمیز اپنی جگہ، جتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کی سوچ اور فکر، زندگی گزارنے کا طرز بنسبت اس مخلوق کے بھی دوسروں سے مختلف رکھا ہے۔ ہر مخلوق کے جتنے افراد ہیں، ہر مخلوق کے جتنے افراد ہیں، ہر فرد کے زندگی گزارنے کا طور طریقہ اپنا، اس کی سوچ اپنی ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں کہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں کانفرنس میں ماشاءاللہ بیسمنٹ کے اندر خواتین کثیر تعداد میں موجود ہیں، تو ہر ایک کی سوچ اپنی ہے، ساتھ والے بیٹھے بھائی اور بہن سے ملتی نہیں ہے، ہر ایک کی سوچ اپنی ہے، ہر ایک کی فکر اپنی ہے، ہر ایک کا زندگی گزارنے کا طرز دوسرے سے مختلف ہے۔ تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اور مخلوقات کے جتنے افراد ہیں، ہر ایک کا جہان اپنا ہے، ہر ایک کا جہان ہے اپنا ہے۔ خیر تو پھر رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ کہ کائنات کے جتنی مخلوقات ہیں، مخلوقات کے جتنے افراد ہیں، ہر فرد کے لیے آپ رحمت ہیں، ہر فرد کے لیے آپ رحمت ہیں۔
خیر یہ میری بات کی تمہید تھی، میں نے آپ کو رحمت للعالمین کچھ معنی سمجھانا تھا۔ اب عملی طور پر یہ بات سمجھاؤں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین کیسے ہے؟ انسانوں سے واسطہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا اور علماء کرام سے سنا ہوگا، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ جانور بسا اوقات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنی مختلف اغراض کو سامنے رکھا، اپنی ضرورتوں اور مجبوریوں کو سامنے رکھا، اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی بھی دور کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی دیکھو، اس سے کام اتنا لو جتنا اس کے بس میں ہے، ضرورت سے زائد اس سے کام نہ لو، اس سے زیادہ اس سے مشقت نہ لو، اور اس کی خوراک کا پورا خیال رکھو۔ تو جانور کے لیے رحمت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک فاختہ آئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا حلقہ تھا، وہ فاختہ پھڑ پھڑانے لگی جس طرح کی کوئی بہت پریشانی کے عالم میں کوئی جو ہے وہ اپنے کسی دکھ کا اظہار کرتا ہے، جانوروں کو دکھ کا اظہار کرنے کے یہی طریقے۔ تو وہ آئی اور بہت زیادہ پھڑ پھڑانے لگی اور کانپ رہی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنے زبان حال سے یہ کہا کہ میرے بچے گم ہو گئے اور انسانوں میں سے کسی نے ان کو لیا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ بھئی بچوں کی وجہ سے کس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں نے یہ بچے لیے ہیں۔ فرمایا واپس کرو، بچے واپس کیے جی۔ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واقعات ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا، انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ در حقیقت اپنی زندگیوں کو بدلنے کا مہینہ ہے، مسلمان کے لیے بھی رحمت ہے، کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔ بندہ کہتا ہے کافر کے لیے کیسے رحمت ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یہ کافر کفار مکہ ان پر عذاب اس لیے نہیں بھیج رہا کہ آپ کی ذات اقدس ان میں موجود ہے۔ ان کافروں پر عذاب کیوں نہیں بھیج رہا؟ کہ آپ کی ذات اقدس ان میں موجود ہے۔ مکہ والوں نے حضور کو تکلیف دینے کا کون سا ایسا طریقہ ہے جو اختیار نہیں کیا؟ پہلی قوم میں اگر نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا مستحق ہوئی تو پھر یہ کیوں نہ ہوئی؟ اسی لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کے لیے رحمت بن کے آئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ پاک ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے۔ پہلے ساری کی ساری قومیں تباہ کر دی گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ نہیں ہوئی؟ ہاں جی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تباہ نہیں ہوئی؟ اجتماعی عذاب آیا، ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی، لیکن امت محمدیہ پر عذاب نہیں، نہ مسلمانوں پر نہ کافروں پر اجتماعی عذاب اللہ پاک نے مسلط نہیں کیا۔ اس کی وجہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا، کفار نے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیا کہ بیت اللہ کو ہم تعمیر کریں گے اور اس میں حلال کمائی لگائیں گے،
حلال و حرام کا فرق جو ہے کافر بھی سمجھتے تھے. حلال و حرام کا فرق جو ہے کافر بھی سمجھتے تھے. آج مسلمان جو ہے نا حلال و حرام کا فرق نہیں سمجھتا. خیر میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. انہوں نے کہا ہم حلال کمائی بیت اللہ کی تعمیر میں لگائیں گے. چنانچہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا. حتیم والا جو حصہ ہے وہ جہاں گوشت دیوار اس طرح بنی ہوئی ہے تو طواف کرنے والے اس کے اوپر سے گزرتے ہیں, وہ بیت اللہ کا حصہ تھا. ان کے پاس حلال کمائی ختم ہو گئی تو اس لیے انہوں نے وہ جگہ خالی چھوڑ دی. تو وہ آج تک اسی طرز پر باقی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر کو گرا کر بنا ابراہیم پر اس کو تعمیر نے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا تو حتیم والا حصہ بھی بیت اللہ کے اندر تھا. آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا, عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں اس بیت اللہ کو گرا کر جو ہے بنا ابراہیم پر, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح جتنے حصے کو تعمیر کیا میں اسی طرز پہ دوبارہ اس کو تعمیر کرتا ہوں. لیکن نئے نئے لوگ مسلمان میں لوگ جی نبی ہو کے قابل ٹائی اندر, اس لیے میں نہیں, آج تک اسی بنا پر ہے. خیر زمانی مسئلہ تھا. جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا, حجر اسود اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے بھیجا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے تو بیت اللہ کی بنیادیں جب اوپر گئی, اب اوپر تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہے نا, جب عمارت کو تعمیر کرتے ہیں دیواریں اوپر چلی جائے تو نیچے بانس اور پھٹے لگا کر گو کرتے ہیں, بانس اور پھٹے لگا کر گو کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر مستری چڑھ کے تعمیر کرتا ہے. تو اس وقت کو ایسا طرز نہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کرنا شروع کیا بنیادیں اوپر چلی گئی, اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے پتھر بھیج دیا کہ جس کو نیچے رکھ کے اوپر بیت اللہ کو تعمیر کر سکے. تو یہ وہ پتھر ہے جنت سے آیا تھا, یہ سفید تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خاصیت رکھی ہے, جو بندہ اس کا بوسہ لے لے وہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. تو اس کی یہ خاصیت رکھی ہے. آیا تو سفید تھا, دوسروں کے گناہ چوس چوس کے اس کا حال یہ ہو گیا کہ سیاہ ہو گیا. اس لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں. اسود کہتے ہیں کالے کو, اسود کہتے ہیں کالے کو, حجر کہتے ہیں پتھر کو. اب جب بیت اللہ تعمیر ہوا, حجر اسود کو بیت اللہ کے اندر پہلے بھی جب تعمیر بیت اللہ ہو گیا تھا تو اس کی تنصیب جو ہے بیت اللہ کے اندر کر دی گئی, یعنی اس کو اس کے اندر جڑ دیا گیا تھا. اب جب دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا تو پھر یہی کام کرنا تھا کہ اس حجر اسود کو دوبارہ اپنا بیت اللہ کے اندر جڑنا تھا ایک جگہ پر. تو یہ ایک اعزاز کی بات تھی. مکہ کے جو سردار تھے مختلف قبیلوں کے اور قبیلوں والے, ان میں اختلاف ہو گیا. کیا ہر قبیلے والا یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا سردار اس قابل ہے کہ یہ بابرکت کام کرے, یعنی حجر اسود کو بیت اللہ کے اندر نصب کرے, لہذا ہمارے سردار کا یہ حق ہے وہ یہ کام کرے گا. اب اس بات میں لڑائی ہو گئی مکہ والوں کی, اور قبیلے آپس میں اس طرح اختلاف کا شکار ہو گئے کہ ایک دوسرے کا خون کے پینے کے لیے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ انہوں نے اس طرح عملی مظاہرہ کیا کہ برتنوں کے اندر خون ڈال کر سامنے رکھ کر برتنوں کو, تو اس میں بس اوقات ہاتھ ڈال کر جو ہے انہوں نے قسمیں کھائیں کہ اگر یہ اعزاز ہمارے چودھری صاحب کو نہ ملا, قبیلے کا چودھری جو ہے, تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. بہت بڑے اختلاف کا پیش خیمہ بن گئی چیز. کچھ سیانے بندے تھے, انہوں نے کہا یار لڑنے کا تو فائدہ نہیں ہے, یہ اعزاز کسی ایک کو ہی ملے گا. اب سب لوگ ایک دوسرے کا خون لینے کے لیے آ گئے ہو, خون کے پیاسے ہو گئے ہو, اعزاز تو کسی ایک کو ملنا ہے, تو باقی سب کیا کریں گے پھر. اس لیے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈو کہ اختلاف بھی ختم ہو جائے اور کام بھی ہو جائے. کہنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو پھر یہ بات ہے کہ صبح کو کل کو جو بندہ
مسجد حرام میں بیت اللہ قریب سب سے پہلے آئے گا، اس کو یہ اعزاز دیں گے کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کے اندر نصب کرے۔ طے ہو گیا۔ اگلے دن جو شخصیت سب سے پہلے اس جگہ پر تشریف لائی وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکہ والوں نے حضور کو دیکھا، اب سارے کے سارے تعریف کرنے لگے، واہ صادق آ گئے، امین آ گئے، یہ آپ کے لقب تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے سارے کہتے تھے کہ بہت بڑے سچے ہیں، بہت امانت دار ہیں، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ حضور کو دیکھ کر سارے خوش ہو گئے کہ اگر یہ اعزاز ان کو ملتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب دیکھیں رحمت للعالمین کافروں کے لیے کیسے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ کیسے سارے کے سارے راضی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا چادر بچھا دو، چادر بچھائی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو چادر کے اندر رکھ، چنانچہ چادر کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب آپ نے وہاں قبیلوں کے سردار جمع تھے، آپ نے فرمایا بھی سارے آ جاؤ، وہ تم ہی آ جاؤ، چوہدری صاحب تسی نہیں آ جاؤ، میاں صاحب تسی بھی آ جاؤ، آج کے دور آج کی زبان تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، سب کو بلا لیا۔ اب بلایا، آپ نے فرمایا چادر کا جہاں سے بھی ہاتھ پڑتا ہے نا چادر کا حصہ پکڑ لو۔ اب سب نہیں جو ہے نا جہاں جہاں ہاتھ پڑا تو چادر کو جو ہے پکڑا، تو آپ نے فرمایا بیت اللہ قریب لے جاؤ۔ سب لوگوں نے جب اس کو اٹھایا حجر اسود کو بیت اللہ قریب لے گئے، اب وہی لوگ جو ایک دوسرے کا خون لینے کے تیار بیٹھے تھے سارے ہنس رہے تھے۔ ہاں جی، حجر اسود کو اٹھایا بھی ہوا تھا اور سارے ہنس رہے تھے اور خوشی خوشی اٹھا کے بیت اللہ کے پاس لے گئے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کے پاس لے گئے، آپ نے حجر اسود کو اٹھایا اور بیت اللہ کے اندر نصب کر دیا۔ کافروں کے لیے بھی رحمت للعالمین، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت۔ یہ مکہ والے جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور سارے مکہ کے قبیلوں نے مل کر یہ سازش کی تھی کہ ہر قبیلے کا بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں حصہ لے گا، تاکہ کسی ایک بندے سے بدلہ لینا تو ان کے لیے آسان ہوگا، سب کے لیے تو آسان نہیں ہے۔ وہ لوگ جو پیچھے نہ رہے حضور کو شہید کرنے میں، اللہ پاک نے آپ کو بچا لیا۔ جب مدینہ شریف تشریف لائے، ایک وقت آیا کہ مکہ والے قحط کا شکار ہو گئے، کھانے پینے کے لیے چیز نہ رہی اور پیسے بھی جیب میں نہ رہے، مجبور ہو کر مدینہ تشریف آئے، رحمت للعالمین سے ملاقات کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ایک تو ہمارے لیے دعا کر دیں، کافر دعا کرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں جی، جنہوں نے نکالا وہاں سے، حضور ایک تو ہمارے لیے دعا کر دیں، ایک تو ہمارے لیے دعا کر دیں، اور دوسرا ہماری حالت یہ ہے کھانے کے لیے ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کے بدلے نہیں لیے آج میرے ہتھے چڑھے نا رحمت للعالمین۔ آپ نے نقد پیسے بھی دیے، نقد پیسے، نقد بہت بھاری رقم دی، اور جتنا ممکن تھا آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی اور غلہ جمع کر کے ان کو دیا بھی لے جو آپ نے استعمال کیا۔ تو آپ کی ذات اقدس مسلمانوں کے لیے ہی نہیں کفار کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت۔ اس کی تفصیل میں جاؤں تو وقت بہت گزرے، چند ایک باتیں سمجھاتا ہوں۔ مسلمان کا کافر سے امتیاز کیا ہے؟ مسلمان کا کافر سے امتیاز یہ ہے، مسلمان توحید پرست ہے، کلمہ گو ہے، کافر کلمہ گو نہیں ہے، عموماً توحید پرست نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہر اس شخص کو خوشخبری سنا دی جس نے ایک مرتبہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس بندے نے صدق کے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا. جنت میں جو مسلمان ہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, کتنا ہی سیاہکار کیوں نہ ہو, اگر اس نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور اسی کلمے پہ قائم ہے, اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آخر کار جنت میں بھیج دیں گے. مسلمان کے لیے رحمت ہے, اس کے لیے بھی رحمت ہے جس کا باپ ہے, اس کے لیے بھی رحمت ہے جس کا باپ نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. پھر فرمایا اللہ پاک نے اما الیتیم فلا تقہر, اما الیتیم فلا تقہر, یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین کی ہے, یتیموں کے ساتھ اسرے سلوک کرنا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے مکہ والوں اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ یتیم بچیاں, وہ یتیم بچے جن کے والدین فوت ہو جاتے, پیچھے بھاری مال چھوڑ جاتے, لوگ بچیوں سے اس لالچ میں نکاح کرتے کہ اس کا مال میری جیب میں آ جائے گا. اس بچی سے کوئی رغبت نہ ہوتی تھی. نکاح کرنے کے بعد کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ بچی گھر کے بنیادی حقوق سے محروم ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, قرآن کریم کو نازل فرمایا. آپ نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ بھائی دیکھو, یتیموں کے ساتھ یہ برا سلوک گوارا نہیں. جو بندہ یتیم بچی سے شادی کرنا چاہتا ہے مال کے لالچ میں نہ کرے, اگر کرنا چاہتا ہے اس کے حقوق کی ادائیگی کرے گا. سو بسم اللہ. یتیم کے لیے رحمت, یہ ظلم کا دروازہ بند کیا. وہ بیچاری نہ بیائی ہوتی تھی نہ کواری ہوتی تھی, شادی لوگ کر لیتے لیکن حقوق ادا نہ کرتے. یتیم جس کا باپ فوت ہو گیا, جس کا باپ فوت ہو گیا, عرب میں یہ رواج تھا اس کی دیکھ بھال کے بہانے اس کا لاکھوں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے کہ میں اس یتیم کی پرورش کرتا ہوں, میں اس یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہوں. لیکن ارادہ یہ ہوتا, فکر یا سوچ یہ ہوتی کہ اس بچے کو میں اپنے پاس رکھوں گا, اس کی تربیت کے بہانے اس کے مال کو کھا جاؤں گا. عرب میں رواج تھا یتیم بچے چھوٹے, باپ فوت ہو جاتا, پرورش کے بہانے لوگوں کی زیر کفالت آتے, سارے کا سارا مال گوا بیٹھتے. جب بالغ ہوتے تو مال نہ ہوتا, بیچارے پریشان ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بھیج کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیج کر اس ظلم کے دروازے کو بند کیا اور فرمایا جو بندہ کسی یتیم کی پرورش کرنا چاہتا ہے اس کو یہ بات ضروری ہے کہ وہ کسی یتیم کا مال ہڑپ نہ کرے اور کسی یتیم کا مال نہ کھائے. پرورش کرے تو واقعی بہت بڑی نیکی ہے, پرورش کرے تو واقعی بہت بڑا نیک کام ہے, لیکن یتیم کا مال نہ کھائے. یتیم کا مال کھائے گا یہ مال اس کے لیے آگ بن جائے گا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, تم وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. یہ مکہ والوں کا طرز بیان کیا. جب یہ مسئلہ سامنے آیا یتیم کو تحفظ مل گیا, رحمت للعالمین نے تحفظ دے دیا. اب لوگ ڈرنے لگے جو مسلمان تھے ہم کسی یتیم کی پرورش کریں گے, اور ظاہر بات ہے اخراجات تو بچے پہ آئیں گے نا. اب ایسا نہیں ہو سکتا, گھر کے 8 افراد ہیں, مثال دے رہا ہوں, گھر کے 8 افراد ہیں, ایک یتیم بچہ ہے, آپ کے افراد اس کے علاوہ اپنے ذاتی ہیں, یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہے, لیکن گھر کے اندر ایک ہانڈی کی بجائے 2 پکے. ہاں جی کیسے ہو؟
گھر والے مشقت میں پڑ جائیں گے کہ ہانڈیاں دو کیسے بنائیں، یتیم کے لیے الگ کیسے پکائیں، باقیوں کے لیے الگ کیسے پکائیں، اس کا آٹا الگ کیسے رکھیں، اپنا آٹا الگ کیسے رکھیں، اپنی سبزی الگ کیسے خریدے، ان کی سبزی الگ کیسے خریدے۔ لوگ ڈر گئے، پرورش سے پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن نے پھر یتیم کو تحفظ دیا۔ نہ یتیموں کی پرورش سے روکنا مقصد نہیں تھا، بلکہ حرام خوری سے بچانا مقصد تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، دیکھو بھائی، جو بندہ یتیم کی پرورش کرتا ہے اگر مالدار ہے تو وہ یتیم کے مال سے کچھ نہ کھائے، مالدار ہے تو کچھ نہ کھائے، خدا اپنا سردہ پیا، ٹھیک ہے۔ امن کان غنیا فلیستعفف، اگر مالدار ہے تو بچتا رہے۔ امن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر وہ فقیر ہے دستور کے موافق کھا سکتا ہے۔ آپ نے بات ارشاد فرما دی۔ اب دیکھو قرآن نے یہ بات فیصلہ کر دیا کہ دیکھو یتیم کی پرورش منع نہیں ہے، لیکن مالدار ہے تو وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے اور اس میں سے نہ کھائے۔ لیکن ایک بندہ اگر آپ غریب ہے وہ سارا وقت یتیم کی پرورش ہی لگ جاتا، ہاں جی، کبھی اس کے لیے کپڑے دلوا رہا ہے، کبھی اس کے لیے کھانا پکا رہا ہے، کبھی اس کو سکول چھوڑنے جا رہا ہے، اس کا وقت لگ گیا، اس کی محنت لگ گئی، اتنے وقت کے اندر وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقدر ضرورت اس بندے کو دستور کے موافق کچھ نہ کچھ یتیم کے مال سے کھانے کی اجازت دے۔ جنی تیری مزدوری بن دی ہے، اگر تینوں ملازم رکھا جائے تو کنی تنخواہ لمیں اونا لے لا دے مال سے۔ باہر کیف حضور نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، فرمایا فاما الیتیم فلا تقہر، یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، یتیموں کے لیے رحمت۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھیں، باپ کے لیے بھی رحمت، اولاد کے لیے بھی رحمت، اولاد کے لیے رحمت۔ دیکھیں ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، وہ کسی کو جانتا نہیں ہے، کسی کو پہچانتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر والدین کو خوشخبریاں سنائیں، اپنی اولاد کی تربیت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت کی وجہ سے تمہیں جنت عطا فرما دے گا، ان کی تربیت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو اچھی تعلیم دلوائیں، ان کی اچھی دیکھ بھال کریں، یہ اولاد کے لیے رحمت۔ اگر یہ شریعت کا حکم نہ ہوتا، بچہ دنیا میں آتا کوئی اس کو اٹھانے والا نہ ہوتا، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہ ہوتا، ماں ساری ساری رات بچے کے سہرانے بیٹھ کر اپنی جو مشقت والی زندگی گزارتی ہے، بسا اوقات ساری رات سو نہیں پاتی، بچہ رو رہا ہوتا ہے، بچہ بار بار پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ ماں کے دل میں شفقت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق کو بیان فرمایا، والدین کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ اولاد کے لیے رحمت، والدین کے لیے رحمت، والدین کے لیے رحمت۔ جس وقت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس دنیا میں تشریف نہ لائی تھی، جو عرب کا حال تھا ہم سب جانتے ہیں۔ ماں کی عزت اور قدر نہ تھی، ماں کو ایسا برے طریقے سے ٹارچ کیا جاتا کہ معاشرے کے اندر اتنا گندا سلوک کسی کے اندر نہیں تھا۔ کسی شخص کی بیوی فوت ہو جاتی، 1 سال تک اس کو بند کمرے میں رکھنے کا آرڈر ہوتا، وہ اس 1 سال اس بند کمرے میں زندگی گزارتی، اس کو زیب و زینت کی نہانے کی اجازت نہ ہوتی، بدبو سے بیچاری بری ہوتی اور مرنے کے قریب ہوتی۔ 1 سال کے بعد اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا؟ مرنے والے کی اولاد یعنی بچے کی ماں کے بچے، یعنی ماں کے بچے اپنی ماں کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر فروخت کر دیتے تھے،
بیچ دیتے تھے، یہ ماں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ماں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ نے انسانیت کو یہ مزدہ سنایا، دیکھو بھائی جو بندہ اپنی ماں کو راضی کر لے، اپنے باپ کو راضی کر لے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا کہ رضا والدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا کے اندر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ حضور مجھے یہ مسئلہ سمجھائیں، میرے پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ حضرت تشریف لائے، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا قاری منظور صاحب ڈبورا سے تشریف لائے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تشریف لائیں، اسٹیج پہ آ جائے، اسٹیج پہ۔ جی میں بات عرض کر رہا تھا، صحابی نے پہلی مرتبہ پوچھا مجھے بتائیں میرے ذمہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ انہوں نے کہا دوبارہ اس کے بعد پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا میرے ذمہ حق کس کا ہے اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ یہ ماں کی وہ عظمت ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بیان فرمائی۔ آج اور مسلمان اولاد اپنی ماں کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے فرمایا الجنت، ہاں جی، تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ماؤں کے قدموں تلے۔ کس کی سوچ ہے؟ مسلمان کی، کافر کی نہیں ہے۔ آپ کا ہمسایہ ملک ہندوستان انڈیا، آج بھی یہ رسم ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو ہندوؤں کے اندر یہ رسم ہے، وہ عورت اپنے آپ کو زندہ جلا لیتی ہے، جس کو ستی کی رسم کہتے ہیں کہ میرا خامد فوت ہو گیا، اب میرا والی وارث کون ہے؟ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس لیے ان کے ہاں عورت اپنے آپ کو زندہ جلا لیتی ہے کہ خامد کے مرنے کے بعد اب میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں بھی اپنی زندگی اسی کے ساتھ ہار جاؤں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ کی ذات اقدس نے ماں کو تحفظ فراہم کیا۔ ماں کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ سب آپ اوپر آ جائیں، شرمندگی ہوتی ہے اس طرح نا جی، شرمندگی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی میں بات عرض کر رہا تھا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو تاکیدی حکم دیے ہیں نا، بہت تاکیدی حکم اور بڑے اہم حکم شریعت کے، ان میں دو چیزیں سر فہرست ہیں۔ نمبر ایک توحید، شرک نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری امیدیں بستہ رکھنا۔ نمبر دو والدین کی اطاعت۔ اب دیکھیں قرآن کا انداز، اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرما لیا، یہ بات طے کر دی ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ توحید کے بعد کتنا بڑا حکم ہے والدین کی اطاعت کا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے وصیت کی ہے۔ وصیت جانتے کیوں کرتے؟ بہت تاکیدی حکم۔ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ قرآن نے ابھی یہاں تک بات کی ہے والدین میں سے اگر کوئی تمہارا کافر بھی ہو، ماں یا باپ، پھر بھی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔
دنیا کے اندر ان کا اچھا ساتھ دو، دنیا داری میں ان کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والد کی کوئی بات سنی، والدہ کی کوئی بات سنی اور طبیعت ناگوار گزری اور والدین کے سامنے ناگواری کا اظہار کر دیا کہ مجھے آپ کی بات پسند نہیں، یہ اف کا معنی ہے۔ اف کا معنی ہائے افسوس، اب میری امی نے گل نہیں کہنی چاہیے سی، میرے ابو نے گل نہیں کہنی چاہیے سی۔ آج کل اولاد کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آج کل اولاد کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا رضا رب تعالیٰ کی رضا، رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں چھپی ہوئی ہے۔ جو بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو بندہ رب تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ والدین کو راضی کر لے۔ تو والدین کے لیے بھی رحمت حضور کی ذات، اولاد کے لیے بھی رحمت۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت ہے، بیمار کے لیے بھی، صحت مند بندے کے لیے بھی، بیمار کے لیے بھی، صحت مند بندے کے لیے بھی۔ بیمار کے لیے کیسے رحمت ہے؟ بیمار کے لیے ایسے رحمت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کو بیماری سے لڑنا آسان کر دیا ہے۔ میں مشکات شریف میں چند دن پہلے حدیث پڑھا رہا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فوت ہونے سے پہلے کسی مسلمان کو بیماری میں اس لیے مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ بیماری میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ گناہوں سے پاک۔ فوت ہونے سے پہلے بیماری کا آ جانا نعمت ہے، تاکہ اللہ پاک کے سامنے جب کھڑا ہو تو شرمندگی نہ ہو، گناہوں سے پاک ہو کے جائے۔ اگر اس مرض میں فوت نہ بھی ہو، کوئی بھی مرض ہے، ایک مریض کے حق میں اس کی بیماری رحمت ہے اور اس کے گناہوں سے معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کو خوشخبری سنا دی، اس لیے بیمار کے لیے بیماری سے لڑنا آسان ہو گیا۔ بیمار کے لیے رحمت، ہاں جی، بیمار کے لیے رحمت، صحت مند کے لیے رحمت۔ صحت مند کے لیے کیسے رحمت؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند بندوں کو ترغیب دی ہے کہ آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے چاہنے والوں میں کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو آپ لوگ اس کی عیادت کرنے کے لیے جایا کرو، بیمار پرسی کے لیے جایا کرو۔ فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہاں عیادت کر رہا ہوتا ہے، اس عمل میں شریک ہے، فرمایا اللہ کی رحمت میں گوتے کھا رہا ہے، اللہ کی رحمت میں۔ اب دیکھو، آپ نے صحت مند بندے کو خوشخبری سنا دی کہ بھئی اگر مریض دی تینوں کو دیکھ بھال کرنی پہ جائے تو تنگ نہ ہویا کر۔ مریض کی دیکھ بھال کرنا صحت مند بندے کا کام ہے، اور صحت مند بندے کو بات سمجھا دی کہ بھئی اللہ کی رحمت میں تم گوتے لگاؤ گے، چھم چھم تم پر اللہ کی رحمت برسے گی اگر مریض کا پتہ لینے کے لیے جاؤ گے۔ ڈاکٹر کے لیے رحمت، کس کے لیے رحمت؟ ڈاکٹر کے لیے رحمت۔ کیسے؟ حدیث پاک میں آج ڈاکٹر اپنی بعض تحقیقات کی بنا پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں کہ آج جدید تحقیق یہ ہے کہ ہم نے فلاں طریقہ اس بیماری سے صحت کا ایجاد کر لیا ہے۔ حالانکہ جو طریقہ آج انہوں نے بتایا نا، اس سے کئی سال پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بتا چکے ہیں، وہی طریقہ بتا چکے ہیں۔ ان لوگوں نے طب نبی پڑھی نہیں، ان لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور جب پڑھا تو پھر حقیقت سامنے آئی، وہ ان کی تحقیق نہیں ہے، در حقیقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا بتایا وہ حکم ہے۔ مثلا جب بندے کو بخار ہو جائے، آج ڈاکٹر پہ کہتے ہیں، پہلے ہمارے یہاں کسی سے سب آگے تشریف لائیں اور پیچھے یہ نہ جائیں، مسلمان بیمار ہو جائے اور کوئی بھی انسان بیمار ہو جائے تو پہلے اسی طرح تھا، کہتے تھے رضائی چلے بیٹھو، رضائی چلے بیٹھو، کمبل چلے بیٹھو،
कई कपड़े ऊपर जरा रख देते हुए। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, जब बुखार हो जाए वही कपड़े सारे ला दो, नंगा कर दो, तुम नहाओ, क्या करो, नहलाओ। कितना तेज बुखार क्यों ना हो, बस औकात 103-4 बुखार हुए बंदे को जिस्म में झटके लगने शुरू होते हैं। जब 4 बुखार हो जाए ना तो ये जान जाने की कैफियत हो जाती है। और फौरन कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है आमतौर पर जिससे इस मर्ज से फाका हो जाए, लेकिन आप अगर फौरन उसको नहला देना बुखार उतर जाएगा। ये इलाज हदीस पाक में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। फरमाया भाई बुखार वाले का इलाज ये है कि उसके ऊपर पानी डालो, इसको नहलाओ। खुद हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहमद में बता रहा था, जब आप सल्लम शदीद बीमार थे, आप खुद ये सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात हुई है, तो शब जुमा थी, जुमेरात यानी रात जुमेरात, शब जुमा। तो मगरिब की नमाज आपने पढ़ाई, ईशा की नमाज से पहले आपकी हालत गैर हो गई, शदीद बीमारी का शदीद और हमला हो गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा गुस्ल किया, बेहोशी तारी होगी। फिर नमाज के लिए जाना चाहते थे, पूछा नमाज पढ़ चुके, फरमाया नहीं, तो फरमाया पानी लाओ, गुस्ल किया, गुस्ल कर लिया, फिर बेहोशी तारी हो गई, फिर गुस्ल किया, फिर गुस्ल किया। तो ये गुस्ल करना बुखार का बेहतरीन इलाज है जो आज डॉक्टर बतला रहे हैं, जबकि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इलाज 2 साल पहले बता दिया। तो डॉक्टर के लिए भी रहमत है, उसको तहकीक करना आसान हो गई है। डॉक्टर ये ना कहे कि मेरी तहकीक है, डॉक्टर कहे भाई हमने ये चीज हदीस पाक से सीखी है, ये मुसलमानों का कारनामा, साढ़े खाते ही पा दिया करो, सारी चीजें अपनी जिम्मे न ले जाओ। अब देखो, मैं कुछ दिन पहले एक क्लिप में दोस्त ने भेजा कि ये एक साइंटिस्ट है, इसने एक बड़ी जबरदस्त तहकीक बयान की है। कहता है जी आजकल लोग जो अक्सर गुस्ल खाने में नहाते हुए उनको हार्ट अटैक हो जाता है। कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। कहते जी ओ ये क्लिप सुने, मैंने सुना, तो उसने कहा कि जी अक्सर ये लोग नहाने के लिए जाते हैं तो हार्ट अटैक होने की वजह ये है कि गुस्ल खाने में जाते ही पानी जो है सीधा अपने ऊपर जिस्म में फौरन सारे जिस्म में डालना शुरू कर देते हैं। यानी सीधे अगर फुहारा लगा हुआ तो फुहारे के नीचे हो गए, टूटी के नीचे हो गए, नलके के नीचे हो गए। तो दिल जो है, दिल ये इसका काम है, ये पंप करता है, धड़कता है। ये जगह बंदे की सीने वाली बहुत गर्म होती है, अचानक जब इसके ऊपर पानी गिरता है तो निज़ाम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से अटैक हो जाता है। अब उसने क्या हाल बताया, कहने लगा कि सबसे पहले डॉक्टर साहब ने, साइंटिस्ट ने, कहता कि सबसे पहले यूं करो कि अपने जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहां पानी डालो। सबसे पहले नीचे वाले हिस्से में पानी डालो, नीचे वाला हिस्सा आपका तर हो जाए। उसके बाद आप लोग जो है फिर अपने ऊपर पानी डालें, फिर ये कैफियत नहीं होगी। यानी ये जो अचानक हार्ट अटैक वाली सूरत है गुस्ल करते हुए, ये कैफियत नहीं होगी। मैंने क्लिप को सुना तो मैंने कहा यार ये कह रहा होगा मेरी बहुत बड़ी तहकीक है। हालांकि हदीस पाक में जो गुस्ल का मसनून तरीका आया है वो कहीं इससे बेहतर है, कहीं इससे बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बताया हुआ तरीका है गुस्ल का, वो क्या है। एक बंदा गुस्ल करने के लिए जाए वाशरूम में, गुस्ल खाने में जाए, तो सबसे पहले फरमाया कि जहाँ कहीं गंदगी लगी है उसको धो ले, फरमाया फिर संजा कर ले। ये जब गंदगी धोनी है, संजा करना, तो नीचे पानी लग गया कि नहीं लग गया, लग गया ना। अब ये मसनून तरीका है, हाँ जी। तो वो अब अपनी एक अजीब तहकीक के उन्वान से जो है ना वो शोहरत कमा रहा है, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरीका पहले बता चुके हैं। भाई पहले जहाँ गंदगी लगी वो उतारो, निचले हिस्से में इस्तिंजा करो, उसके बाद फरमाया वुजू करो। क्या करो, वुजू करो। जब बंदा वुजू करता है तो मुख्तसर तौर पर जिस्म के आम हिस्से गीले जाते हैं। अब इससे मजीद जो है जिस्म को ठंडक का बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। अब आपने जो तरीका बताया मसनून, वो क्या है। आपका तरीका ये था कि 3 लब पानी के अपना इस तरह लेकर पहले अपने सारों बर्ग पे डालते थे। कहाँ डालते थे, सारों बर्ग पे। आजकल बंदा के उस पर सिर पे थोड़ा पानी पा लो, उसके बाद दाएं तरफ
اس کے بعد پانی کہاں ڈالنا ہے؟ یہ مصنون طریقہ ہے، دائیں طرف، اس کے بعد بائیں طرف پانی ڈالا جائے. دل یہاں ہے نا جی. جب اوپر بھی پانی آ گیا، ادھر والا حصہ بھی سراب ہو گیا، نیچے والا حصہ بھی سراب ہو گیا، اب دل والے حصے میں بعد میں پانی ڈالا ہے، اب دل کو اس ٹھنڈک کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. تدریجاً یہ معاملہ ہے. یہ کام تو سنت ہے، اور رحمت للعالمین ذات ہمیں 1400 سال پہلے یہ طریقہ بتا چکی. تو ڈاکٹروں کے لیے بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹروں کے لیے بھی رحمت ہے. ایسا طریقہ علاج بتایا بہت ساری مرضوں کا کہ ڈاکٹر کئی سال کی تحقیق کے بعد جو ہے آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بھئی واقعی اصل طریقہ تو یہ ہے. اب جس طرح کہتے ہیں رمضان کا مہینہ جی روزے رکھتے ہیں، اب مسلمان تو شروع سے رکھتے آ رہے ہیں. آج کل جو ڈاکٹر ہیں وہ اپنی نمبر بازی کے لیے کام کرتے ہیں کہ دیکھو جی فلانا امریکہ کا ڈاکٹر، فلانا برطانیہ کا ڈاکٹر، اس کی تحقیق آئی ہے کہ سال میں صرف 1 مہینہ جو ہے 16 سے 18 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ لو تو تمہارا میدا ہر طرح کے جراثیم سے پاک ہو جائے گا. کتنی بڑی تحقیق پیش کی ہے. اللہ کے بندو، جو رمضان میں ایک مرتبہ مسلمانوں کو 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم ہے تو وہ اسی حکمت کے پیش نظر تو ہے. تم نے اس کو اسلام کے نظریے سے نہیں دیکھا، اسلام کے نظریے سے نہیں دیکھا، اس پر تمہارا تصفی نہیں ہو رہی، جبکہ انگریز کی تحقیق پر تمہارا اعتماد ہے. میرے بھائی یہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے. اسلام کی تعلیمات، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واقعی جو ہے وہ اپنی مثالات ہیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی بات تو ختم کرتا ہوں. خیر میری بات کا خلاصہ یہ ہے، میں تو 5 گھنٹے کے بیان کی تیاری کر کے بیٹھتا ہوں، لیکن جو ہے مجھے پھر سامعین پر رحم آتا ہے. تو بھائی وقت دور سے بھی ساتھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ رات کا بیٹھنا قبول فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت ہے سارے جہانوں کے لیے، عالم ارواح کے لیے بھی، عالم دنیا کے لیے بھی، عالم برزخ کے لیے بھی، عالم آخرت کے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو، آپ کے مبارک طریقے کو، آپ کی مبارک تعلیمات کو پڑھ کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.